والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیچھے تک کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مال کے رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین ماہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پہ براجماں قبلہ حضرت علامہ صاحب زیدہ مجد ہو، علم ہو، عمر ہو، اشرف ہو، اور مقتدر محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس گاؤں میں آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کے میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، چند گزارشات آپ سے عرض کر لینے کے بعد بڑی جلدی آپ سے کوشش کروں گا اجازت لینے کی۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کئی صدیاں گزر گئیں، حالات کی شگفتگی، ماحول کی تازگی، یہ چہل پہل، یہ نور، یہ روشنی، یہ اجالا، یہ بتا رہا ہے جیسے کوئی کل ہی ہو کے گزرا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، جدھر بھی جاتے ہیں تو خوشبو رسول سے ہمیں زمانہ معطر نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ تو جدھر بھی جائیں حضور کا تذکرہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وہ ایک پنجابی کا شاعر ہوا ہے، اس نے کہا تھا جدہ ذکر خدا بلند کرے،
جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، او دے ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دیکھو ہر اچھی جو قدریں ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں، وہ روبہ زوال ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو پہلے لوگوں کا صلہ رحمی کا جذبہ تھا وہ اب نہیں ہے، جو پہلے لوگوں میں ایثار تھا، قربانی کے جذبے ان کو نصیب تھے، تو وہ آج کے لوگوں میں نہیں ہے۔ جو پہلے لوگوں کا اخلاق تھا، پہلے لوگ جتنے جیدار ہوتے تھے اور پہلے لوگ جتنا رشتوں کا تقدس سمجھتے تھے اور جتنا وہ لوگ ادب اور احترام کیا کرتے تھے، تو آج وہ چیزیں ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی اچھی اقدار ہیں وہ روبہ زوال ہیں، لیکن زمانہ جو گزرتا چلا جا رہا ہے، میرے رسول کا ذکر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، پچھلے سال سے اس سال زیادہ ہے، اور جو زمانہ گزرتا چلا جائے گا تو میرے رسول کا ذکر دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا محبوب تیری ہر آنے والی جو گھڑی ہے وہ گزری گھڑی سے ہم جو ہے اس کو بہتر کرتے جائیں گے۔ تعجب کی بات تو تب ہوتی ہے کہ جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ حضور کے میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا، حضور کے ذکر کی محفل کو سجانا، یہ لکھا کہاں ہے؟ میرے حضرت بڑا سادہ سا اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء اگر دلائل دینے پہ ہیں تو ہم بار لگا دیں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بات پھول کی ہو رہی ہو اور بلبل کہے کہ لکھا کہاں ہے، بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہے۔ یار بات رب کے محبوب کی ہو رہی ہو، وہ کیسا امتی ہے جو حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیلیں مانگ رہا ہے؟ تو اس لیے حضور کے ذکر کے لیے کوئی دلیل ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذکر تو ہمارے دل و جان کا قرار ہے، اور یہ جب ذکر ہم سنتے ہیں تو ہمارے دکھ دلوں کو جو ہے وہ قرار نصیب ہو جاتا ہے اور ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے تو حضور کا ذکر سن کے اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل وہ کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور عاشقوں کے دل کو قرار نہ پہنچے اور ان کے دل کو جو ہے وہ ٹھنڈ نہ پہنچے؟ تو آپ کے سامنے جو کلمات نور تلاوت کیے ہیں، بلا تمہید چند گزارشات اس پہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ارشاد خدا بندی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا توجہ چاہوں گا، پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کوئی بھی نبی رحمت کے بغیر نہیں آیا، جو بھی نبی آیا ہے وہ رحمت لے کر آیا ہے۔ یہ الگ مضمون ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے آنے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو فلاں خاص علاقے کے لیے رحمت ہے۔ کسی نبی کو جب مبعوث فرمایا تو کہا کہ تو فلاں قریہ کے لیے رحمت ہے، تو کوئی کسی قریہ کے لیے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی زمانے کے لیے، کوئی کسی وقت کے لیے، کوئی کسی خاص قوم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی باری آتی ہے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے تو شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مالک تو نے اعلان کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج سجا دیا ہے، تو تیرا محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو یا اللہ میں بھی تو کائنات میں ہوں، پھر یہ بتا کہ تیرے محبوب کی رحمت کا حصہ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ میں توجہ چاہوں گا،
دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا۔ تو دیکھو اگر کوئی مانے وہ اس کا بھی رازق ہے، اگر کوئی اس کو نہ مانے تو وہ اس کا بھی رازق ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اس کا بھی رازق ہے، اور اگر کوئی کافر ہے تو اللہ اس کا بھی رازق ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اللہ اپنوں کا تو رازق ہے، ماننے والوں کا تو رازق ہے، ان کو رزق دیتا ہے، مگر جو انکاری ہیں منکرین کا اللہ رازق نہیں ہے، تو پھر اللہ کی شان رزاقیت پہ اعتراض آئے گا، اس لیے کہ پھر اللہ ساری کائنات کا رازق تو نہ ہوا۔ تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ کیا مطلب؟ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کے لیے اللہ کیا ہے؟ رازق ہے۔ تو ادھر کا رب العالمین، ادھر کا رحمت للعالمین کا، جس کے لیے رب ہے اس کے لیے مصطفیٰ رحمت بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر شیطان کا رب رازق ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرا مصطفیٰ ابلیس کے لیے بھی جو ہے وہ سراپا رحمت بن کر آیا۔ تو اس لیے جب یہ آیا نازل ہوتی ہے تو عرض کرتا ہے میرے مالک تو نے اعلان کر دیا ہے کہ مصطفیٰ کو میں نے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، تو یا اللہ تیرے محبوب کی رحمت کا حصہ مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کر، ہے تو ابلیس، ہے تو خبیث، یاد کر جب سے تجھے جنت سے نکالا ہے تو راندہ درگاہ ہوا ہے، مردود ہوا ہے، میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ ڈیلی بیس پہ روزانہ تجھے ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے، وہ تھپڑ مجھے روزانہ پڑتا ہے۔ تو کہا جا ابلیس اپنے محبوب کی رحمت کا یہ صدقہ اتار رہا ہوں کہ اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے، آج کے بعد اس تھپڑ سے تجھے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کی پیچھے تک توجہ چاہوں گا، یار جس محبوب کی رحمت کا فیض ابلیس کو بھی مل رہا ہے، جس کی رحمت کا صدقہ ابلیس بھی لے رہا ہے، اس محبوب کی رحمت جب اپنے غلاموں پہ برسے گی تو پھر بساؤ کیسی برسات ہوگی، اور ان رحمتوں کا جو ہے وہ اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے۔ تو اس محبوب کی رحمت اتنی وسیع ہے، کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیج دی ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ میں اس آیا پہ کوئی علمی نکات آپ کے سامنے رکھوں، بہت ساری میں قرآن کی آیات پڑھتا، بہت ساری احادیث پڑھتا، پھر تطبیق کرتا، سورہ کبریٰ ملا کے پھر میں ایک نتیجہ اخذ کرتا، لیکن مجھے اپنی کم علمی کا بھی پورا احساس ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بھی میری طرح کے سادے سے لوگ ہیں، تو میں کوئی علمی بات میں آپ کو نہیں الجھاتا، بس چند سادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیج دی ہے۔ اب حضور میرے لیے بھی رحمت ہے، حضور صاحب آپ کے لیے بھی رحمت ہے، حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرے مصطفیٰ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرے مصطفیٰ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہاں میرے مصطفیٰ تو حیوانوں کے لیے بھی سراپا رحمت بن کر آئے۔ علماء سے پوچھئے یہ چڑیاں بھی، یہ جانور بھی، یہ اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی شکایتیں لگاتے ہیں، اور شکایتیں لگا کے حضور سے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو 12 ربیع النور شریف کو دنیا میں تشریف لایا ہے، یہ صرف ابو بکر و عمر کا نبی نہیں بن کر آیا، بلکہ یہ تو ہم جانوروں اور پرندوں کا بھی رسول بن کے تشریف لایا۔ کوئی بنیا 2-4 ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی 2 جگ تے شاہی۔ تو کہا ہم نے اے حبیب آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیج دیا۔ ایک ہندوستان کا شاعر گزرا ہے، اس کا نام تھا دلو رام کوسری۔ اچھا ذات کا ہندو ہے، مگر میرے حضور سے محبت ہو جاتی ہے، حضور سے عشق ہو جاتا ہے، حضور سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، اور یہ خود کہتا ہے اللہ رے کیا رونق بازار محمد، اللہ رے کیا رونق بازار محمد، کہ رب دو جہاں بھی ہے خریدار محمد۔
اور کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان کہ ہے دلو کوسری بھی طلبگار محمد۔ یہ آپ سوشل میڈیا پہ آج آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آج کل ایک پنڈت ہے تو وہ میرے رسول کی نعت پڑھتا ہے پنڈت، ہندوؤں کا پنڈت ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ نعت پڑھتا ہے تو اس کے یہ الفاظ ہیں کہ محمد جتنے تمہارے ہیں محمد اتنے ہمارے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ارسلت الی القافہ، میرے رب نے مجھے ساری کائنات کا جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذات کا ہندو تھا، حضور سے عشق ہو گیا، حضور سے پیار ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، ویسے یہ بھی مقدر کے سودے ہیں، یہ بھی نصیبے کی بات ہے۔ آج کوئی لوگ کلمہ پڑھ کے بھی تنقیس کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا نا، اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور تنقیس کے پہلو بھی تلاش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی نہیں عطا کیا اللہ نے، یہ بھی نہیں عطا کیا، یہاں بھی وہ مجبور ہیں، یہاں بھی وہ مجبور ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کلمہ پڑھ کر بھی تنقیس کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، محبوباں اتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے، محبوباں اتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے، اصل منافق جانیے حسنو تے وہ جھوٹے پیار جتاوے، اے دسیا سانو عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ میں توجہ چاہوں گا یار، جہاں عیب ہو بھی تو عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، تو محب کو کبھی محبوب کی ذات میں کوئی عیب، لکھاں عیب ہون پر کوئی عیب نظر نہیں آتا محب کو محبوب کی ذات میں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں عشق ہو جائے، عیب ہو بھی تو عیب نظر نہیں آتا، لیکن یہ تو وہ ذات ہے جس کو میرے رب نے بغیر عیب کے پیدا کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور میرے قبلہ جی تو قلم توڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ اپنے میٹھے لہجے میں جب یہ پیغام دیتے ہیں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، پر تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، جڑا تیری شان دا کرے مقابلہ، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اور اگر میں حضور خطیب الاسلام کا لہجہ ادھار لوں تو وہ فرمایا کرتے تھے، نادان تجھے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے وہ محبوب نظر آتا ہے، مگر سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے جاتا نظر نہیں آتا۔ اور اقبال نے کہا تھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ یعنی تیری نگاہ ابھی یہی دیکھ رہی ہے کہ بھائی کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے، نگاہ اٹھا کے دیکھ وہ مصر کا بادشاہ بھی بنا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ محبت کے سودے ہیں، یہ عشق کی بات ہے۔ تو ذات کا ہندو تھا مگر میرے حضور سے پیار ہو جاتا ہے، حضور سے عشق ہو گیا، اب حضور کی نعتیں پڑھتا ہے، حضور کی نعتیں لکھتا ہے۔ اس نے بھی رحمت للعالمین کا معنی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جو رب نے فرمایا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم کیا ہے، حضور کی رحمتوں کا عالم کیا ہے، حضور کی رحمتوں کی وسعتوں کا حال کیا ہے؟ تو دلو رام کوسی کہنے لگا، رحمت للعالمی کے حشر میں معنی کھلے، رحمت للعالمی کے حشر میں معنی کھلے۔ دلو رام کہنے لگا، یہ تو قیامت کے دن اصل میں پتہ چلے گا نا میرے محبوب کی شان رحمت للعالمین کیا ہے۔ یعنی ابھی تو نہیں پتا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اصل میں تب اس حدیث، اس قرآن کی آیت سے پردہ اٹھے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ حضور کی شان رحمت للعالمین کیا ہے۔ اور میں توجہ چاہوں گا آپ کی، ویسے یار جو قیامت کا دن ہے نا وہ میرے رسول کی ویسی عزت افزائی کا دن ہے۔ ہمارے خطیب صاحب فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن کی وہ ڈیفینیشن کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے قیامت کا دن کچھ لوگوں کی رسوائی کا دن ہوگا۔ ظاہر بات ہے، وہ میرے امام نے کہا نا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو اگر مان گیا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کسی چیز کے مال کو مختار نہیں ہے، تو قیامت کے دن جدھر میرے رسول کا اشارہ ہوگا اللہ تعالیٰ بخشتا چلا جائے گا، تو پھر اس دن کچھ لوگوں کی رسوائی کا دن ہوگا اور ہم غلاموں کی حوصلہ افزائی کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن میرے رسول کی عزت افزائی کا دن ہوگا۔ میرے امام نے کہا نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن قدم قدم پہ میرے رسول کی عظمتوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کبھی اللہ تعالیٰ محبوب کو مقام محمود دے کر محبوب کی عزت کو بڑھا رہا ہوگا۔ تو جو قیامت کا دن ہے وہ قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ میری محبوب کی شانوں کو بڑھایا جا رہا ہوگا۔ بلکہ ایک بخاری کی حدیث یاد آ گئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضور نے فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے، اور پھر حضور نے فرمایا ولا فخر، میں اس پہ فخر بھی نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کو جب کوٹ کیا، نقل کیا، انہوں نے کہا جب بات فخر والی ہے تو حضور فرماتے ہیں ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا، تو وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یار ایک سائبان آج ہم لگائیں، ہمارے بیٹے کی شادی ہو، کوئی تقریب ہو، تو ہمارے تمبو کے نیچے علاقے کا ناظم آ جائے تو ہم پھولے ہوئے نہیں سماتے۔ ہمارے تمبو کے نیچے علاقے کا ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی وزیر آ جائے تو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں آج فلاں وزیر آیا ہے، ہم کہتے ہیں ہماری تقریب میں آج فلاں ایم این اے آیا ہے۔ اور یار جس کی کے تمبو کے نیچے، جس کے صاحبان کے نیچے علاقے کا وزیر آ جائے، وہ پھولا نہیں سماتا، وہ فخر کرتا ہے۔ ذرا مجھے ایمان سے بتائیے، جس رسول کے جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے جلیل القدر نبی رسول کھڑے ہوں گے، پھر بتاؤ یہ کتنی بڑی فخر کی بات ہوگی، یہ کتنے بڑے اعزاز کی جو ہے وہ بات ہوگی۔ لیکن میرے رسول نے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، لیکن ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، تو وہ قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، تو بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 صدیاں اللہ کے دین کا ہوکا دینے والا، کتنا بڑا مبلغ اسلام ہے۔ یار آج تو ایک چلا کوئی کاٹ آئے نا تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ مبلغ اسلام لکھا دیتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہوں کا مسافر ہے، اللہ کے دین کا ہوکا دینے والا ہے، اس کا بڑا اجر ہے، مبلغ کے لیے بہت زیادہ اجر رکھا گیا ہے۔ لیکن بتاؤ کہ اس دنیا میں جتنی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے، حضرت نوح سے بڑا کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ تو اس کائنات کا سب سے بڑا مبلغ اسلام جو ہے، جس نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، وہ قیامت کے دن مبلغ اسلام میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ کئی ہزار نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ہم نے اس کو گہرا گوڑا یار بنا لیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل جو ہیں، قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ سر طور اللہ سے باتیں کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ جن کے حسن کا ڈنکا پورے مصر میں بجتا تھا، جناب حضرت یوسف علیہ السلام قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ بات کو اختتام کی طرف لاؤں۔ اب بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرنے والے، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ تو یار جب بات فخر والی ہے تو حضور فرماتے ہیں ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے خود اس کا جواب دیا،
جواب سنو گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا جب بات فخر والی ہے اور حضور فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے رسول اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ولا فخرا، اور میں فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ میں کیوں فخر کروں؟ ان نبیوں کا میرے جھنڈے کے نیچے آ جانا یہ میرے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ تو ان نبیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ان کو قیامت کے دن میرے جیسا امام مل گیا، ان کو میرے جیسا پیشوا اور میرے جیسا مقتدا مل گیا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو تو ناز کرنا چاہیے۔ یار ہم اتنی سردی میں، جی موسم بدل چکا ہے، لیکن آپ رات کے 10 بجے کے قریب کا وقت ہے، لیکن آپ اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، تو اپنے مقدر پہ ہم ناز نہیں کر رہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ میرے قبلہ جی فرماتے ہیں میں ایک رات کی محفل میلاد کا قائل نہیں ہوں، بلکہ ساری زندگی اگر میلاد پہ خوشیاں مناتے رہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں، تو حق شکر پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں ہمارے جسموں پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، تو یہ ایک محفل میلاد کیا ساری زندگی ان کے نام لگا دیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو ہم بختوں والے ہیں، ہمارا یہ نصیب ہے، ہمارا یہ فخر ہے، ہمارا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں آخر الزمان نبی کا امتی بنا دیا۔ یار دیکھو نا قیامت کے دن جو نبیوں کو اعزاز ملے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز ہمیں یہاں پہ عطا کر دیا، آخر الزمان نبی کا امتی بنا دیا۔ میرے قبلہ جی کے والد گرامی ایک شعر بڑا جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو صاحبو یہ ہمارے بخت ہیں، ہمارے مقدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر الزمان نبی کا امتی بنا دیا۔ یار جس کے انتظار میں نبیوں نے زندگی گزار دی، اللہ اکبر، ہم نے کوئی انتظار بھی نہیں کیا، ہم نے کوئی رات جگہ بھی نہیں کاٹے، ہم نے کوئی لمبی چوڑی دعائیں بھی نہیں کی ہیں، یہ تو ہمارا نصیب ہے۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بھائی مسجد سے مولوی صاحب کو بلا کے لے آئے، انہوں نے ہمارے کان میں اذان کہی اور ساتھ یہ بشارت دی آنے والے مبارک ہو محمد کا غلام بن گیا۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں غلام آل رسول ہوں، میرا دل مقام حبیب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ دلو رام کوسری نے بھی ایک رحمت للعالمین کا معنی بیان کیا ہے، وہ کہنے لگا رحمت للعالمین کے حشر میں معنی کھلے کہ ہے خلق ساری شافع روز جزا کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا قیامت کا جب دن آئے گا تو ساری مخلوق جو ہے وہ میرے محبوب کے در پہ ہوگی، اور یہ حدیث میں آتا ہے ساری مخلوق اللہ کی پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گی، اپنی محبتوں کے سارے حوالے پیش کرے گی، آپ ہمارے والد گرامی ہیں، آپ ابو البشر ہیں، تو آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے، تو آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، سارے نبیوں کے پاس مخلوق جائے گی، لیکن ہر چوکٹ سے یہی آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ پھر اچانک جب نگاہ میرے محبوب پہ پڑے گی تو آواز آ رہی ہوگی آنا لہا آنا لہا آنا لہا، کدھر پھر رہے ہو، آجو میں جو تمہارے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور میرے امام نے تو قلم توڑ دیے، میرے امام نے کہا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرت معاشرۃ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا یہ جو معصوم بچے ہیں یہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ بھی تم تو جنت میں چلے جاؤ،
بغیر حساب کے ان کو جنت میں اللہ بھیجنا چاہے گا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے مالک ہم تو نہیں جنت میں جانے والے۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جانے والے؟ کہا نہیں مالک ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تمہارا تو دامن عصمت کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، تمہارا تو وہ سسٹم ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تو میں نے تمہیں اپنے پاس بلا لیا تو تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو وہ عرض کریں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو وہ عرض کریں گے میرے مالک جب تک تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جنت میں نہیں داخل کرے گا ہم جنت میں نہیں جانے والے۔ حضور نے فرمایا اللہ ان کچے بچے اور معصوم بچوں کی سفارش کا صدقہ ان کے گناہگار والدین کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب یہ حدیث حضور نے بیان کی تو چونکہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو وہ رو پڑی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ روتی کیوں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جن کے بچے فوت ہو گئے بچپن میں وہ تو اپنے ماں باپ کو بخشوا لیں گے، میں رو اس لیے رہی ہوں یا رسول اللہ میرا تو بچی کوئی نہیں ہے، تو جس کا بچی نہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن جس کا کوئی نہ ہوگا نا میں رسول تو اس کا ہوں، اس کا میں تو ہوں گا نا۔ تو یارو جس نبی نے قیامت کے دن ہمیں بخشوانا ہے اس نبی کی آمد پہ ہم جشن نہ منائیں، اس نبی کے آنے پہ ہم خوشیاں نہ کریں، اس نبی کے آنے پہ ہم جھنڈیاں نہ لگائیں، اس نبی کے آنے پہ ہم ان کا ذکر نہ کریں۔ وہ میرے فیصل آباد کا ایک نعت کو شاعر تھا، اس نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غلاموں کو کبھی یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یعنی جو آیا ہے تو ہمیں یاد رکھا ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو ماں آمینہ کہتی ہیں میرے محبوب کے لب ہل رہے تھے، اللہ اکبر، کہتی ہے میں نے کان قریب کیا سنوں تو کیا محبوب کہتا ہے، تو کہتے ہیں آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اس کا معاملہ میرے جو ہے وہ سپرد کر دے۔ تو یارو جو دنیا میں آیا تو امت کی فکر، جو دنیا میں رہا تو امت کی فکر، اور جب شب اسرا کا دولہا بنا میرا محبوب تو وہاں جا کے بھی کس کی فکر تھی؟ امت کی فکر تھی۔ اور آج تو کوئی بندہ تھوڑا سا اس کو عہدہ مل جائے تو وہ جناب پیچھے گھر والوں کو ہی بھول جاتا ہے، وہ اپنے قبیلے کو بھول جاتا ہے، خاندان کو بھول جاتا ہے، جب تھوڑی سی پوسٹ اونچی ہو جائے تو وہ پچھلوں کو بھول جاتا ہے۔ میرا محبوب معراج کی رات وہاں گیا ہے جہاں کسی کا پوچھنا تو بس کی بات نہیں ہے، کسی کا وہم خیال اور گمان بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ میرے امام نے کہا تھا نا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ تو اتنی بلندیوں پہ جا کے بھی جب میرے رب نے فرمایا نا مصطفیٰ بتا کیا چاہیے، تو اس وقت بھی حضور کے لبوں پہ یہی تھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی، یا اللہ میں اتنا بلند پہنچ گیا ہوں لیکن پھر بھی اپنی امت کو میں بھولا نہیں ہوں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو قبر میں اتارا، لحد میں جب اتارا تو میں جب کفن کی تنیاں کھولی تو میں نے دیکھا کہ یار کے لب ہل رہے تھے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہا لحد میں ہے اور تنیاں کھولی ہیں کفن کی، اللہ اکبر، تو یار کے لب ہل رہے ہیں۔ فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں سنوں تو یار کیا کہہ رہا ہے، جب کان قریب کیا تو لحد میں رسول لیٹے ہوئے ہیں اور وہاں بھی آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ تو یارو جو اتنا پیار اپنی امت سے کرتا ہے پھر اس نبی کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس نبی کے آنے پہ جشن منانے چاہیے یا نہیں؟ اس نبی کے آنے پہ خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق نبیوں کے پاس جائے گی، آواز آئے گی ابو الا غیری، کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، پھر حضور پر جب نگاہ پڑے گی
تو آواز آ رہی ہوگی انا لہا انا لہا انا، آجو آجو ادھر آجو، قیامت کے دن میں جو تمہارے لیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ دلو رام کہنے لگا رحمت للعالمین کے حشر میں مانا ہو کہ ہے خلق ساری شافع روز جزا کے ساتھ، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے غل ہوا دلو بھی محبوب خدا کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا ان کی رحمتوں کا کہ وسعت کا حال کیا پوچھتے ہو، قیامت کے دن ساری مخلوق حضور کے در پہ ہوگی، اور فرمایا ان کی رحمت کا کیا پوچھتے ہو، میرے جیسا ناکارہ شخص بھی قیامت کے دن ان کے قدموں سے لپٹ کر جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا توجہ چاہوں گا، جب اس نے یہ نعت لکھی، یہ شعر کہے، تو مسلمانوں نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بے ڈگی سی بات اس نے کر دیا، بے تکی سی بات کی ہے، یہ ذات کا ہندو ہے اور کہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قیامت کے روز، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جنت کا جو انٹری کارڈ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جنت میں مسلمان کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت حضور کے غلاموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے۔ میرے امام نے کہا نا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور پھر فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ تو مسلمانوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ ذات کا ہندو ہے، کافر ہے، اور یہ کہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لوگوں کی سمجھ میں اس کی شاعری نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہ دلو رام بوڑھا ہو گیا، اس کو فالج کا اٹیک ہوا، اللہ اکبر، اور یہ بستر مرض پہ آ گیا۔ حال یہ ہے کہ بس موت کے انتظار میں یہ بسترے پہ پڑا ہے، اور نہ زبان سے کچھ بول سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے حرکت کر سکتا ہے، بس پس مرگ، یا یوں کہنے کہ بستر مرگ پہ موت و زندگی کی کشمکش میں یہ جناب پڑا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کب موت آئے گی۔ تو کہتے ہیں اس زمانے کے بڑے بڑے جو شعراء تھے، اس کا حال پوچھنے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا کمرہ کھچا کھچ شعراء سے بڑا بڑا تھا۔ اور اچانک کہتے ہیں کمرہ روشن ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نور آ گیا، اس کا چہرہ چمکنے لگا، اور دلو رام اٹھ کے بیٹھ نہ گیا۔ لوگ ہکا بکا ہو گیا کہ یہ بغیر آسرے کے، بغیر سہارے کے یہ اچانک کیسے اٹھ بیٹھا، یہ تو حرکت نہیں کر سکتا تھا ہاتھ سے، یہ خود اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اچھا پھر لوگ اور حیران ہو گئے یہ دیکھ کر کہ دلو رام اونچی اونچی بولنے بھی لگا، جو زبان سے بول نہیں سکتا تھا اب اونچی اونچی چیخنے لگا، اور کہنے لگا جلدی کرو میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، میرے کمرے کو خالی کر دو، باہر چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا دلو رام تیرے ساتھ بنا کیا ہے، یہ پاور، یہ طاقت، یہ اجالے، یہ اونچی اونچی چیخنا، یہ کمرہ روشن ہو جانا، آنکھوں میں نور آ جانا، یہ چہرہ چمک اٹھنا، یہ ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہمیں بھی تو بتا۔ تو دلو رام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑا، اور کہنے لگا کیا بتاؤں، جس نبی سے پیار کیا تھا نا، وہ محبتوں کا صلہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جس نبی کی نعتیں لکھی تھیں، نعتیں پڑھی تھیں، وہ کرم کرنے کے لیے اپنا کلمہ پڑھا کر مجھے اپنا غلام بنانے کے لیے دیکھو میرے سرہانے آ کے بیٹھا۔ تو حضور نے پھر آخری وقت اس کو کلمہ پڑھایا، اپنا غلام کیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں کوئی نہ ہو ہمدم وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو حضور نے بتا دیا اگر میرے سے پیار کیا ہے، میرے سے محبت کی ہے، وفا کی ہے، تو دیکھ پھر ان محبتوں کا صلہ تجھے یہ دیتا ہوں کہ تجھے ایسے نہیں مرنے دوں گا جب تک اپنا غلام تجھے نہیں بنا لیتا۔ تو پھر لوگوں کی سمجھ میں یہ شعر آیا، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، غل ہوا دلو بھی محبوب خدا کے ساتھ۔ اقبال نے کہا نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تو ان سے وفا کر کے تو دیکھ، ان سے محبت کر کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا،
حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ رب نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ اور اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے امام کہنے لگے جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اور یار جو ہمارا محبوب ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، خدا کی قسم وہ رب کا بھی محبوب ہے۔ اعظم نے کہا تھا نا ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو ہمارا محبوب کو گلیوں میں پھرنے والا نہیں ہے، خدا کی قسم ہمارا محبوب وہ ہے اللہ اکبر کہ جو رب کا بھی محبوب لگتا ہے۔ یار وہ کتنا سونا ہوگا اللہ اکبر جس کو رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ وہ جبریل بھی آئے نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا جبریل تو نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، ان کے حسن و جمال کو دیکھا ہے، تو ساری کائنات کا تو مشاہدہ کرنے والا ہے، لیکن یہ بتا کہ کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ آج حسن اپنے حسن پہ ناز کرنے لگا نا۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور گھر میں تشریف لائے، تازہ غسل کیا، کپڑے زیب تن کیے، اور حضور نے جب دستار باندھی تو کالے رنگ کی دستار تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے تو حضور نے پوچھ لیا عائشہ بتاؤ آج میں کیسا لگ رہا؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کے دستار کی سیاہی ہے اس سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور جو آپ کے چہرے کے اجالے ہیں سفیدی ہیں اس نے آپ کی یہ جو چادر اور یہ جو دستار کی سیاہی ہے اس کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل آؤ بتاؤ تو صحیح میں کیسا لگ رہا ہوں، اور میرے جیسا کائنات میں کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ تو اس نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ ساری کائنات دیکھی ہے لیکن بس آپ جیسا آپ ہی کو دیکھا ہے۔ یار دیکھو نا نبیوں میں سب سے زیادہ حسین، ویسے ہر نبی سونا گزرا ہے لیکن سب سے زیادہ حسین محجبی تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب مصر میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، پیاسے مر رہے تھے، کسی کے لیے نہ کھانے کے لیے کچھ پاس ہے نہ پینے کے لیے پاس ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک محفل منعقد کرتے اور حضرت یوسف کو اس میں لا کے بٹھا دیتے، تو جو ایک نگاہ حضرت یوسف کے چہرے پہ ڈال لیتا 3 مہینے تک نہ اسے بھوک لگتی تھی نہ اسے پیاس لگتی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا یار ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہ جس کے جمال کو دیکھ کے 3 مہینے تک نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے وہ کتنا سونا اللہ کا نبی ہوگا۔ لیکن میاں صاحب نے قلم توڑ دی، میاں صاحب نے کہا تھا 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو جا۔ یار حضرت یوسف علیہ السلام بھی قیامت کے دن جس کے جمال کو دیکھ رہے ہوں گے اور جن کے دیدار کے مشتاق ہوں گے، بتاؤ پھر میرا نبی کتنا سونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو محبت کرنی ہے تو ایسے محبوب سے کرو۔ ایک حدیث کے ضمن میں سن لیجئے، صحابیہ کا نام ہے حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہیں میرے والد کو حضور سے کوئی کام تھا تو وہ حضور کی چوکٹ پہ جانے لگے، تو میں چھوٹی سی بچی تھی، میں نے پوچھ لیا کہ ابا جی آپ کدھر یہ تیاری کر رہے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا میں میرے والد نے فرمایا میں حضور کی چوکٹ پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی حضور سے کام ہے۔ تو میں نے جب سنا تو میں نے عرض کی ابا جی اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں، میں بھی حضور کی زیارت کر لوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے کمال شفقت کی، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ حضور کی چوکٹ پہ جب پہنچے تو منظر یہ تھا کہ حضور بھی کسی کام کے لیے کہ جانے والے تھے، حضور بھی سواری پہ تشریف فرما تھے۔ تو خیر جب ہم اپنی سواری سے اترے تو میرے والد بھاگ کر حضور کی جانب بڑھے، تو میں جب حضور کو دیکھا تو میں حضور کے چہرے کی طرف نگاہ تو نہ اٹھا سکی اور حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، تو کہتی ہے میری نگاہ حضور کے قدموں پہ پڑی، اور حضور کا قدم اتنا سونا تھا، اتنا پیارا تھا حضور کا قدم، اور حضور کے جو قدم کا انگوٹھا مبارک تھا اس انگوٹھے کے جو 7 والی انگلی تھی
میری نگاہ اس پہ پڑی، اسی پہ جمی رہی، اور کہتی ہیں اتنے سال گزر گئے ہیں، حضور کے پاؤں کی انگلی کا حسن جو ہے ابھی میرے دماغ سے جا نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کسی نے کہا تھا قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جس نبی کے قدم اتنے سونے ہیں، بتاؤ اس نبی کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ تو میرے امام نے کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ تو میں بس پیغام چھوڑ کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ہمارا عقیدہ ہے، میرے محبوب کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سیرت جیسی کسی کی بولی، حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت بھی نہیں ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ تو آؤ حضور کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کرو، حضور کی صورت کا بھی ذکر کیا کرو، اور میرے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کرو۔ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر دیکھو نا، محبت تو دلیل مانگتی ہے نا، پھر حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے، اور حضور سے محبت ہے، تو پھر ہم نے اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے کہ واقعی ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، واقعی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کی اداؤں کو اپنایا ہوا ہے۔ اور دیکھو نا، میں سادی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، میلاد پہ ہم خوشیاں منائیں، حضور کے میلاد پہ ہم گلیوں کو سجائیں، ہم جھنڈیاں لگائیں، ہم چراغاں کریں، ہم جو ہے وہ لائٹیں لگائیں، یہ میلاد کی خوشیاں، میلاد کی تیاری ہو رہی ہے، حضور کے آنے پہ خوشیاں منائیں، لیکن جس مقصد کے لیے میرے رسول کا میلاد ہوا ہے اس طرف دھیان ہی نہ کریں، تو پھر بتاؤ میلاد والا رسول ہم پہ راضی ہوگا؟ حضور ہم پہ خوش ہوں گے؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے، علماء سے پوچھئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے میں نے کسی رسول کا میلاد نہیں کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا، الا ہاں اگر کوئی بھی رسول بھیجا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے آنے کا، ہر رسول کے میلاد کا مقصد ہے، وہ کیا ہے مقصد؟ فرمایا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے رسولوں کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم سے رسولوں کی تابعداری کرو، تم رسولوں کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، اور ان کی سیرت کو جو ہے وہ خضر راہ بنا لو۔ اللہ اکبر۔ تو یارو حضور کی میلاد پہ خوشیاں منائیں، پر جس لیے حضور کا میلاد ہوا ہے، اللہ اکبر، حضور کی سیرت کو نہ اپنائیں، حضور کی بات نہ مانیں، حضور کی اتباع میں زندگی نہ گزاریں، حضور کی اطاعت کو جو ہے وہ قبول نہ کریں، تو پھر بتاؤ حضور کیسے ہم پہ راضی ہوں گے؟ تو ہم نے حضور کے آنے پہ جشن بھی منانے ہیں، لیکن ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں اگر میلاد کا موسم آئے، ہم اپنے مکان کی چھت پر حضور کے میلاد کا جھنڈا لگا دیں، لگانا بھی چاہیے، اور میرا ایمان ہے جہاں حضور کے میلاد کا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے وہاں مصیبتیں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں، وہاں مصیبت نہیں آتی ہے، مصیبتیں راہیں ہی پھیر لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں ایک اور نظریے کا بھی قائل ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم اپنے مکان کی چھت پر حضور کے میلاد کا جھنڈا لگا دیں، مگر ہمارے سے کوئی رشتہ کرنا چاہے تو وہ آ کے ہمارے ہمسایوں سے پوچھے کہ میں نے اس سے رشتہ کرنا ہے، بتاؤ یہ لوگ کیسے ہیں، تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ۔ میں نے اپنے دل پہ حضور کے نالین پاک کا نقش لگایا ہو، اور میں اگر دکان پہ بیٹھا ہوں، کوئی گاہک آ جائے، وہ میرے سے سودا لینے لگے، تو وہ ڈرتا ہوا میرے سے بات کرے کہ یہیں کوئی دغا بازی نہ کر لے، یہ میرے ساتھ کوئی ٹھگی نہ لگا لے، تو پھر میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ صاحب اگر مکان کی چھت پہ حضور کے میلاد کا جھنڈا لگایا ہے تو تیری سیرت، تیرا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو پوچھنا نہ کسی سے پڑے، وہ آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لے، تیرے تے اعتبار کرے، یہ سمجھ کے کہ جس نے مکان کی چھت پہ یار کا جھنڈا لگایا ہے وہ بے ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ دغا باز ہو ہی نہیں سکتا، وہ دھوکے باز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل پہ حضور کے نالین کا نقش تو لگا لیں،
لیکن بندہ ہم سے ڈرے، یار کہیں سودا کرنے تو مال ہی نہ ذرا ضبط ہو جائے، ہم سے دغا ہی نہ کوئی ہو جائے، ہم سے کوئی فرار ہی نہ ہو جائے۔ دیکھو میں اس چیز کا قائل ہوں، بلکہ میں کیا، وہ کیا کسی نے کہا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے نا جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ تو علامہ تھانوی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، حضور کے نالین پاک کا نقش سر پہ رکھ کر جو دعا مانگو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا حضور کے نالین کا نقش سر پہ رکھ کے جو بھی دعا کرو گے اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں حضور کے نالین کا نقش لگا ہو تو پھر اللہ کی برکتیں اترے گی، لیکن صاحب اگر دل پہ نقش ہو باہر مگر دل کے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، نفرتیں بھی ہے اور ساری قدورتیں بھی ہیں، تو پھر بتاؤ اگر دل سیاہ کالا ہو اور اوپر سے ہم ملادی ہوں اور اندر سے کسی کا بغض بھی دل میں پار رکھا ہے، کسی کا حسد بھی پار رکھا ہے، نفرتیں بھی ہیں ہمارے اندر، عداوتیں بھی ہیں، تو بتاؤ پھر میلاد والا رسول کیسے ہم پہ راضی ہوگا؟ میرے محبوب کے آنے کا تو مقصد ہی یہ تھا، اللہ اکبر، کہ جن کے آنے سے کافر جو تھے ایک دوسرے کے جانی ازلی دشمن تھے، خدا کی قسم حضور کے میلاد کی برکت سے وہ بھی ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ تو آج حضور کا میلاد منائیں، لیکن ہمارا کردار غلط ہو، لوگ ہمارے کردار پہ جو ہے وہ اعتراض کریں، تان کریں، اور ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ دین سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہوں، تو پھر ایسے میلاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ میلاد بھی مناؤ، اور یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ اصل میں دین ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو جھنڈیاں لگائیں، میلاد منائیں، حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، مسجدیں بھی بنائیں، مدارس بھی، ان کا بھی قیام عرض وجود میں لائیں، لیکن لوگ ہمارے سے تنگ ہوں، ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ ہوں اور ہمارے ساتھ کوئی سودا کرتا بھی ڈرے، تو پھر صاحب تیرے پاس کیا کسوٹی ہے اس بات کی کہ تو کامیاب ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ایک